نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 10 صفر المظفر کا درس۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی ہیں۔ قرآن کریم میں 136 مرتبہ ان کے نام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ وہ 15ویں اور 16ویں صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے صندوق نکلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کی محبت آسیہ کے دل میں ڈال دی اور فرعون کو اس کی تربیت و پرورش کرنے اور بیٹا بنانے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح غیبی طور پر ایک شہزادے کی طرح شاہی محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے ایک مظلوم اسرائیلی کی مدد کرتے ہوئے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو گھونسا مار دیا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ سے نکاح کر دیا۔ جب وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر مدین سے مصر روانہ ہوئے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر مصر پہنچ کر وہ بنی اسرائیل کی اصلاح اور فرعون کو دعوت حق دینے میں مشغول ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے پیچھے دیکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں صرف سامنے ہی دیکھتا ہوں؟ بخدا تمہارا خشوع و خضوع اور رکوع مجھ پر پوشیدہ نہیں، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں۔ ایک فرض کے بارے میں ہمیشہ سچ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک سنت کے بارے میں گھر والوں سے رخصت ہوتے وقت کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو وہ کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں۔ جب سفر کا ارادہ کر کے گھر سے نکلو تو اپنے گھر والوں کو یہ دعا دو، استودعکم اللہ الذی لا یخیب ودائعہ۔ ترجمہ، میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو اور وہ اس کو مشکل لگتا ہو، اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک پڑھنے کا اور ایک اٹکنے کی مشقت کا۔ ایک گناہ کے بارے میں، یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو۔ ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے بارے میں صرف دنیا کی نعمتیں مت مانگو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے کہ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو
اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آخرت کے بارے میں دوزخ کے لباس کی گرمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق بات دے کر مبعوث فرمایا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے تو زمین پر رہنے والے سب جاندار گرمی سے ہلاک ہو جائیں۔ طب نبوی سے علاج، پھوڑے پھنسی کا علاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس زریرہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منگایا اور اپنے پیر کی انگلیوں کے درمیان جو پھنسی تھی اس پر رکھ کر یہ دعا فرمائی، اللہم مطفی الکبیر ومکبر الصغیر اطفیہا عنی، اے بڑے کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑا کرنے والے اللہ، اس زخم کو ختم کر دے۔ چنانچہ وہ پھنسی اچھی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، بس جو جمعہ کے لیے نکلے غسل کر لے، اگر اپنے پاس خوشبو ہو تو لگا لے، اور مسواک کو ہر حال میں لازم پکڑو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔